بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقاص کے والد نے جب اپنی جائیداد کا حصہ لے کر شہر کے ایک پرانے علاقے میں 3 منزلہ مکان خریدا تو سب کو لگا جیسے برسوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے اور اب زندگی سکون کے مرحلے میں داخل ہوئی ہے۔ نیچے کا حصہ کرائے پر دینے کا ارادہ تھا، درمیانی منزل پر خود رہائش اور تیسری منزل ابھی خالی تھی، جس کے بارے میں ماں کا خیال تھا کہ وہاں کبھی کبھی دھوپ میں کپڑے سکھا لیا کریں گے یا سردیوں میں وہاں چائے پی لیں گے، مگر وہ منزل کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ دیواروں پر نمی کے نشان تھے، پرانی لکڑی کے دروازے کا قبضہ ہلنے پر چڑچڑاہٹ کی آواز دیتا اور چھت پر کبھی کبھی کوئی چیز گرتی محسوس ہوتی۔ وقاص کی ماں نے کئی بار کہا کہ بیٹا کسی مزدور کو بلا کر صفائی کروا دو، مگر وقاص ہمیشہ کہتا اماں پہلے تھوڑا سامان سیٹ کر لے، پھر سب ٹھیک کروا دوں گا، ابھی دھیان کہاں ہے۔ ماں نے گہری سانس لی اور کہا دیکھ لو وقاص بیٹا، نئی جگہ ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں، پرانی عمارت ہے، خدا نہ کرے کچھ مسئلہ نکل آئے۔ وقاص نے مسکرا کر کہا اماں آپ بھی بس وہم کر لیتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ کا نام لے کر آئے ہیں۔ راتیں گزرنے لگیں، جیسے گھر میں زندگی کی رمق محسوس ہوئی تو کچھ ہی دنوں بعد گھر کے اوپر سے ہلکی ہلکی آہٹیں آنا شروع ہو گئیں۔ کبھی لگتا کوئی برتن گرا دیا، کبھی لگتا کوئی بھاری چیز کھسکائی جا رہی ہے۔ ماں نے پہلی بار جب آواز سنی تو چادر اوڑھ کر وقاص کے کمرے میں آئیں اور کہا بیٹا سنو ذرا، چھت پر کوئی ہے، لگتا ہے بلیاں گھس آئی ہیں۔ وقاص نے اونگتے ہوئے کہا اماں بلیاں ہی ہوں گی، سونے دیں، صبح دیکھ لوں گا۔ مگر امی کو نیند آئی، وہ صحن میں جا کر چھت کی طرف دیکھتی رہی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس روشن دان سے ذرا سی روشنی آ رہی تھی۔ اگلے دن ناشتہ کرتے ہوئے وقاص کی بہن سدرا نے اچانک کہا امی کل رات میں نے چھت پر کسی کو دیکھا تھا۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وقاص نے کہا کیا مطلب، کسی کو دیکھا تھا؟ سدرا نے کہا ہاں بالکل صاف دیکھا، سفید لباس میں ایک لڑکی تھی، بال بالکل لمبے جیسے کسی فلم کی بھوتنی ہو۔ وہ چھت کے کنارے بیٹھی تھی، ہوا میں اس کے بال اڑ رہے تھے اور وہ نیچے دیکھ رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ امی نے گھبرا کر کہا اللہ خیر کرے، پھر تو واقعی کوئی ہے۔ وقاص ہنسنے لگا اور بولا سدرا تمہیں خواب آیا ہوگا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، وہ بلی یا کوئی پڑوس کی لڑکی ہوگی چھت پر آئی ہوگی۔ سدرا نے ضد میں کہا نہیں بھائی، وہ بلی نہیں تھی، اس کے ہاتھ پاؤں انسان جیسے تھے اور اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بات میں گم تھے۔ باپ نے دفتر جاتے جاتے کہا دیکھو میں نے کہا تھا پرانے گھروں میں وہم بہت ہوتا ہے، تم لوگ اپنی سوچوں میں کچھ بھی دیکھ لیتے ہو، لیکن اگر واقعی کچھ ہو تو کل مزدور بلا کر اوپر صفائی کروا لینا۔ وقاص نے اس بات میں سر ہلایا، مگر شام کو جب وہ تھکا ہارا واپس آیا تو امی نے پھر کہا وقاص آج پھر دوپہر میں زنجیر کی آواز آئی، جیسے کوئی پرانی لوہے کی چیز ہل رہی ہو۔ میں نے کئی بار آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا، تم کل اوپر جا کر دیکھ لینا بیٹا، کہیں کوئی جانور نہ ہو۔ وقاص نے کہا اچھا اماں، کل دیکھ لوں گا۔ رات تقریباً 11 بجے جب سب سو چکے تھے تو وقاص کے کانوں میں ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ آئی، جیسے کوئی چیز زمین پر کھسٹ رہی ہو۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹا مگر آواز بڑھتی گئی، پھر کچھ لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک برتن کے گرنے کی آواز آئی، وہ اٹھ بیٹھا اور دل ہی دل میں بولا یہ بلیاں تو نہیں لگتی، اتنی اونچی آواز تو کسی کے ہاتھ سے برتن گرنے سے آتی ہے۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے نکلا اور صحن میں آیا، چھت کی طرف دیکھا تو روشن دان سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی اور اس روشنی میں کسی کے بالوں کی لٹ لہرا رہی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ کچھ لمحے وہیں رک گیا، پھر ہمت کر کے بولا کون ہے وہاں، اوپر کوئی ہے؟ جواب میں خاموشی چھا گئی، بس ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا جسے کسی نے ہلکی سی ہنسی دبائی ہو۔ وقاص نے گھبرا کر دوبارہ آواز دی سدرا تم ہو؟ مگر اوپر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ روشن دان سے جھانکنے کی کوشش کی اور دیکھا واقعی کوئی لڑکی ہے، سفید کپڑوں میں بیٹھ کر نیچے کی طرف دیکھ رہی ہے، چہرہ واضح نہیں مگر اس کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ جیسے کچھ گنگنا رہی تھی۔ وقاص کے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی، وہ فوراً پیچھے ہٹا اور کمرے میں واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن ناشتہ کے وقت اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ محسوس ہونے لگا۔
دوپہر میں جب امی نے کہا وکاس تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا ہوا؟ اس نے بات ٹال دی اور کہا کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ سدرا بولی بھائی میں نے کہا تھا نا وہ چھت پر لڑکی ہے، تم سب مانتے کیوں نہیں؟ امی نے فوراً کہا چپ کر جا، بچوں کی طرح بھوت پریت کی باتیں مت کر۔ مگر سدرا بضد تھے۔ امی میں نے اس کی آنکھیں بھی دیکھی، وہ نیلی تھی جیسے سمندر کے پانی جیسے۔ وکاس نے ہنستے ہوئے کہا سدرا تم تو کہانیوں کی رانی بن گئی ہو، نیلی آنکھوں والی لڑکی اب رہنے دو، اماں یہ بس وہم ہے۔ شام کو جب وکاس دفتر سے واپس آیا تو دیکھا امی نے لالٹین جلا رکھی ہے اور اوپر جانے والی سیڑھیوں کے قریب بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ وکاس نے حیران ہو کر پوچھا اماں کیا ہوا؟ اس وقت سیڑھیوں کے پاس کیوں بیٹھی ہو؟ امی نے دھیرے سے کہا پتہ نہیں بیٹا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو، کبھی کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے، کبھی لگتا ہے کوئی سانس لے رہا ہو۔ میں نے تسبیح پڑھنی شروع کی تو سب خاموش ہو گیا۔ وکاس نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا آپ فکر نہ کریں، میں کل صبح اوپر جا کر دیکھوں گا، کل اتوار کی چھٹی بھی ہوگی۔ اگلی صبح سورج نکلنے کے بعد وہ اوپر گیا تو چھت پر دھول مٹی جمی ہوئی تھی، کونے میں پرانے برتن رکھے تھے اور ایک ٹوٹی ہوئی کرسی الٹی پڑی تھی۔ اسے کچھ خاص نہ ملا، مگر جب وہ واپس مڑنے لگا تو اس نے دیکھا کہ دیوار پر انگلیوں کے نشانات ہیں، جیسے کسی نے وہاں سہارا لے کر کھڑا ہوا ہو۔ وہ نشان ہلکے سرخ رنگ کے تھے۔ وکاس نے حیرت سے ہاتھ لگایا تو وہ تازہ لگے، جیسے ابھی ابھی کسی نے چھوئے ہوں۔ اس نے جھٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور نیچے اتر آیا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا، سوچتا رہا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ کبھی خود سے کہتا کہ شاید میری سوچ کا وہم ہے، اور کبھی دل کہتا نہیں، جو دیکھا وہ سچ تھا۔ وہ نیند میں جانے ہی والا تھا کہ دوبارہ وہی ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دی، جیسے کوئی لوری گا رہا ہو۔ اس نے سانس روکی اور دھیان سے سنا۔ الفاظ سمجھ میں نہ آئے، مگر دھن ایسی تھی جیسے کسی ماں کی دعا ہو۔ وکاس نے آہستہ سے کہا کون ہے؟ کیا تم میری آواز سن سکتی ہو؟ اور جیسے اس نے یہ کہا، ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا اور دروازہ خود بخود تھوڑا سا کھل گیا۔ وہ ڈر گیا، مگر ساتھ ہی حیران بھی ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کے وقت سدرا نے کہا بھائی رات تم جاگ رہے تھے نا؟ میں نے روشن دان سے ہلکی روشنی دیکھی تھی۔ وکاس نے چونک کر پوچھا روشنی؟ کیسی روشنی؟ سدرا نے کہا جیسے کسی نے چھت پر دیا جلایا ہو۔ میں نے امی کو بتایا، مگر وہ کہنے لگی بلیوں کی آنکھیں ہوں گی۔ مگر بھائی میں جھوٹ نہیں بول رہی، واقعی روشنی تھی۔ وکاس خاموش رہا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ 2 دن تک سب کچھ خاموش رہا۔ پھر تیسری رات جب بارش ہوئی تو چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ وکاس اوپر بالٹی رکھنے گیا۔ اس نے سوچا موقع ہے دیکھ لوں اوپر کیا ہے۔ جیسی وہ سیڑھیاں چڑھا، ہوا تیز ہو گئی۔ چھت پر جا کر دیکھا تو کونے میں سفید لباس میں وہی لڑکی کھڑی تھی۔ بارش میں بھی اس کا لباس گیلا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وکاس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور دھیرے سے بولی ڈرو مت، میں یہاں رہتی ہوں، آپ کے پڑوس میں۔ وکاس کی زبان بند ہو گئی، وہ بس دیکھتا رہا۔ وہ بولی میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گی، تم لوگوں کے آنے سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بس یہ میرا پرانا مسکن ہے۔ وکاس نے ہکلاتے ہوئے کہا تم کون ہو؟ اس نے بس اتنا کہا تم مجھے فریال کہہ سکتے ہو، اور پھر ایک لمحے میں دیوار پھلانگ کر غائب ہو گئی۔ وکاس نیچے آ کر دیر تک سوچتا رہا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ امی نے پوچھا بارش میں گئے تھے اوپر، کچھ نظر آیا؟ وکاس نے کہا نہیں اماں، بس پانی آ رہا تھا۔ امی نے کہا بیٹا یہ پرانی عمارت ہے، کسی دن کوئی مسئلہ نکل آیا تو پریشانی ہوگی۔ وکاس نے کہا اماں سب ٹھیک ہے، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ چکا تھا، وہ احساس جو ڈر اور تجسس کے بیچ کی لکیر پر چلتا ہے۔ اگلے دن وہ بار بار چھت کی طرف دیکھتا رہا، جیسے کوئی انتظار کر رہا ہو، مگر فریال دوبارہ نظر نہ آئے۔ البتہ رات کو پھر وہی آہٹیں شروع ہو گئیں، اور اس بار ان میں ایک عجیب سا سکون چھپا تھا، جیسے کوئی اجنبی اب اپنے ہونے کا یقین دلا چکا ہو۔ اگلا دن معمول پر گزرا اور رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب وکاس کے والدین سو چکے تھے، اور بہن سدرا بھی اپنے کمرے میں جا کر موبائل چارج پر لگا کر سو گئی تھی۔ وکاس کے دل میں کچھ عجیب سا احساس تھا۔ پچھلے چند دنوں سے وہ چھت پر ہونے والی آہٹوں اور اس سفید کپڑوں والی لڑکی کے خیال سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ بار بار سوچتا کہ آخر وہ کون ہو سکتی ہے، انسان ہے یا کچھ اور۔
مگر پھر دل کہتا کہ اگر وہ کوئی بری چیز ہوتی تو اب تک نقصان پہنچ جا چکی ہوتی۔ اس نے سوچا آج چھت پر جا کر پانی کی ٹینکی صاف کر دوں، کیونکہ ماں کئی دن سے کہہ رہی تھیں کہ پانی میں مٹی آنے لگی ہے، اور شاید وہ بہانہ اس کے دل کو بھی سکون دے دے۔ جب وہ چھت کی طرف بڑھا تو ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، چاند اپنی پوری روشنی سے چمک رہا تھا، اور پرانے مکان کی دیواریں اس روشنی میں کچھ زیادہ ہی خاموش اور گہری لگ رہی تھیں۔ وقاص نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے جھانک کر دیکھا، سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اوپر پہنچا تو ٹینکی کے قریب کچھ پرانے پتے پڑے تھے۔ اس نے نل کھول کر دیکھا تو پانی دھیرے دھیرے بہہ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ڈھکن اٹھایا اور اندر جھانکا تو چند خشک پتے تیر رہے تھے۔ وہ ڈنڈا لانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے دھیرے سے کہا، آپ رات کے وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وقاص کا دل جیسا رک گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پتھر کا ہو گیا۔ آواز بہت نرم تھی مگر عجیب حد تک گہری، جیسے کسی دور سے آ رہی ہو۔ اس نے ہمت کر کے پلٹ کر دیکھا تو چاندنی کے بیچ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ سفید لباس میں اس کے بال ہوا میں آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے، اور چہرے پر ایسا سکون تھا جس سے وہ دنیا کی کسی الجھن سے آزاد ہو۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں مگر ان میں ایک درد کی جھلک بھی تھی۔ وقاص نے تھوک نگل کر بمشکل کہا، تم کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، میرا نام فریال ہے، کل بتایا تھا نا، اور یہ چھت میرا پرانا مسکن ہے۔ وقاص نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، پرانا مسکن مطلب تم یہاں رہتی تھی؟ اس نے سر ہلایا اور بولی، ہاں، کبھی میرے قبیلے والے یہاں کے آس پاس رہتے تھے، اب وہ سب جا چکے ہیں۔ میں کبھی کبھی یہاں آ جاتی ہوں سکون کی تلاش میں۔ وقاص نے حیران ہو کر کہا، مگر تمہاری آہٹوں سے میرے گھر والے ڈر جاتے ہیں، تمہارے قدموں کی آہٹیں سنتے ہیں، زنجیروں کی آواز آتی ہے، برتن گرتے ہیں، امی کہتی ہے کوئی سایہ ہے۔ فریال نے آہستہ سے کہا، اب پریشانی نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں میں تمہارے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، تم لوگوں کو میری وجہ سے اب کوئی خوف نہیں ہوگا، بس میرا ذکر مت کرنا۔ میں پڑوس والے مکان میں رہتی ہوں مگر یہ چھت مجھے پسند ہے، اس پر آ کر سکون ملتا ہے، اس چھت سے میری کئی یادیں وابستہ ہیں۔ وقاص نے اس سے پوچھا، آخر تم کون ہو اور رات کو بھٹکتی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی، میں ایک جن ذاتی ہوں۔ وقاص نے کہا، مگر تمہارا چہرہ تو بالکل انسانوں جیسا ہے، تم عام لڑکی لگتی ہو۔ وہ بولی، عام ہوں مگر تمہاری دنیا کی نہیں ہوں، میرا جنم جنات میں ہوا تھا مگر میں نیک قبیلے سے ہوں، ہم وہ نہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ وقاص کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں رہنے آئے ہیں؟ فریال نے کہا، تمہارے گھر آنے سے پہلے ہی مجھے علم تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نیک عورت یہاں دعا مانگ رہی تھی، وہ تمہاری ماں تھی، ان کی دعا نے مجھے محسوس کرایا کہ یہاں کے لوگ برے نہیں، اور میں نے طے کیا کہ اگر کبھی ان پر مصیبت آئے تو ان کی حفاظت کروں گی۔ وقاص نے کہا، اگر تم واقعی نیک ہو تو یہ آوازیں کیوں آتی ہیں؟ روزانہ کی ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے، میری بہن کافی ڈری ہوئی ہے۔ فریال نے کہا، وہ میری موجودگی کی نشانی ہے، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ میری وجہ سے کوئی خوف کا شکار نہ ہو، مگر تمہارے مکان کی چھت پر پرانے جنات کے اثرات ہیں، میں ان سے بھی نمٹ رہی ہوں جو یہ گھر خالی کروانا چاہتے ہیں۔ وقاص کہنے لگا، امی دن رات دم کروانے کا سوچتی ہیں۔ فریال نرمی سے کہا، انہیں کہو فکر نہ کریں، بس میرا ذکر کسی سے نہ کرنا، نہ مولوی سے نہ کسی باہر والے سے، کیونکہ وہ سمجھے بغیر کچھ پڑھ دیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر مجھے تکلیف پہنچی تو تم لوگ مزید مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وقاص نے کہا، تمہیں یہاں آ کر کیا سکون ملتا ہے فریال؟ فریال نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، سکون تمہاری دنیا میں کم ہے وقاص، تم لوگ شور میں رہتے ہو، میں روشنی میں رہتی ہوں، مگر جب دل بھاری ہوتا ہے تو مجھے چاندنی کے نیچے یہ چھت یاد آتی ہے جہاں کسی زمانے میں نے دعا مانگی تھی۔ وقاص نے حیرت سے کہا، تم دعا مانگتی ہو؟ اس نے کہا، ہر مخلوق دعا مانگتی ہے، بس انداز مختلف ہوتے ہیں، تمہاری دنیا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، ہماری دنیا میں روشنی پھیلائی جاتی ہے۔ وقاص نے زمین پر بیٹھ کر کہا، اگر تم واقعی نیک ہو تو مجھے ڈر نہیں لگتا، مگر میں حیران ہوں کہ میں تمہیں دیکھ کیسے رہا ہوں، باقی جنات کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ فریال نے کہا، اللہ جسے چاہے دکھا دیتا ہے، تمہارا دل صاف ہے اور تم نے میرے بارے میں بدگمانی نہیں کی، اس لیے میں تمہارے سامنے ظاہر ہو گئی، ورنہ عام انسانوں کو میرا وجود صرف آہٹوں اور خوشبو کے ذریعے محسوس ہوتا ہے۔ وقاص نے کہا، خوشبو؟
ہاں کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں جیسے رات میں چمیلی کی خوشبو آتی ہے۔ فریال نے مسکرا کر کہا، وہی تو میری آمد کی نشانی ہے، جب بھی وہ خوشبو آئے سمجھ جانا میں قریب ہوں۔ وقاص نے کہا، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ لے گا؟ وہ بولی، مجھے اللہ نے پردہ دیا ہے، جب تک میں خود نہ چاہوں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تم بس میرا ذکر مت کرنا ورنہ میری جگہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ چاند اپنی پوری روشنی میں ان پر پڑ رہا تھا۔ فریال نے کہا، وقاص اب تم نیچے چلے جاؤ، رات گہری ہو رہی ہے، گھر والے جاگے تو سوال کریں گے۔ وقاص نے کہا، تم پھر آؤ گی؟ اس نے کہا، میں ہمیشہ یہی ہوں۔ وقاص نے کہا، تمہیں میرا نام کیسے پتہ چلا؟ وہ بولی، تمہاری ماں تمہیں بار بار پکارتی ہیں، میں نے سنا تھا، تم ان کے لیے فکر کرتے ہو، تمہارے دل کی بے قراری مجھے محسوس ہوئی، اسی لیے میں ظاہر ہوئی۔ وقاص نے کہا، اگر میں کسی کو بتاؤں تو کیا ہوگا؟ وہ بولی، پھر میں چلی جاؤں گی، کیونکہ ہمارا وجود صرف راز میں قائم رہتا ہے۔ فریال پلٹی اور آہستہ آہستہ چھت کے کنارے چلی گئی۔ وقاص نے حیرت سے دیکھا، اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ وہ دھیرے سے چاندنی میں گھل گئی، جیسے روشنی کا ٹکڑا ہو جو ہوا میں تحلیل ہو جائے۔ وقاص نے بے اختیار کہا، فریال، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بس چمیلی کی خوشبو نے سارا ماحول بھر دیا۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر نیچے آ کر دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا وہ خواب تھا یا حقیقت؟ اگلی صبح جب وہ جاگا تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر جب وہ چھت پر گیا تو مٹی صاف تھی، چیزیں وہیں رکھی تھیں، مگر زمین پر کوئی نشان نہیں تھا، نہ کسی کے قدموں کے، نہ کسی کے چلنے کے۔ وقاص نے زمین پر ہاتھ پھیر کر دیکھا، سب کچھ خشک اور خاموش، جیسے کبھی کوئی وہاں آیا ہی نہ ہو۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر وہ وہم تھا تو اتنا سچا کیوں لگا، اور اگر سچ تھا تو نشان کیوں نہیں باقی رہے؟ مگر اندر سے ایک سکون بھی تھا، جیسے کسی نے دل سے کوئی بوجھ ہٹا دیا ہو۔ وہ نیچے آ کر چپ چاپ ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ امی نے پوچھا، بیٹا آج تمہارا چہرہ ہلکا لگ رہا ہے؟ وقاص نے بس اتنا کہا، بس اماں، لگتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دل کے اندر کہیں دور چمیلی کی خوشبو پھر سے جاگ اٹھی، جیسے کوئی خاموشی سے کہہ رہا ہو، میں وعدہ نبھا رہی ہوں۔ وقاص کو اب یہ معمول سا لگنے لگا تھا کہ ہر رات 11 بجے کے بعد وہ چھت پر چلا جاتا اور ٹینکی کے پاس بیٹھ کر فریال سے باتیں کرتا ہوا وقت گزار دیتا تھا۔ شروع میں اسے لگتا تھا کہ یہ سب خواب جیسا ہے، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ وہ خواب نہیں بلکہ ایک زندہ وجود ہے جو اس کے آس پاس موجود ہے۔ ایک رات اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تم روز آ جاتی ہو، تمہیں کبھی ڈر نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ لے گا؟ فریال نے نرم لہجے میں جواب دیا، نہیں وقاص، میں نے صدیوں سے یہ چھت دیکھی ہے، یہ جگہ میری ہے، میں یہاں سکون سے آتی ہوں، تمہارے آنے سے پہلے بھی آتی تھی، مگر تمہارے آنے کے بعد یہ جگہ بدل گئی ہے۔ وقاص نے ہلکا سا ہنس کر کہا، کیسے بدل گئی؟ تمہارے لیے تو یہ پرانا گھر ہوگا، لیکن میرے لیے نیا ہے۔ وہ بولی، تمہاری موجودگی میں اب یہاں کچھ عجیب سا سکون ہے، مجھے تمہارے اندر کی نرمی پسند آ گئی ہے۔ تم انسان ہو مگر تمہارے اندر وہ خوف نہیں جو باقی انسانوں میں ہوتا ہے۔ وقاص نے کہا، خوف تو ہے مگر شاید تمہارے لیے نہیں، تم مختلف ہو، باقی سب جن زادیوں کی کہانیاں تو بچپن سے سنتے آئے ہیں سب خوفناک ہوتی ہیں، مگر تم تو جیسے کسی روشنی کی طرح لگتی ہو۔ وہ بولی، روشنی بھی کبھی کبھی اندھیروں میں جنم لیتی ہے۔ وقاص خاموش ہو گیا، پھر اس نے پوچھا، تمہارے جہاں میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں؟ وہ ہنس کر بولی، ہمارے جہاں میں وقت کا حساب مختلف ہے، تمہارے دن کے برابر ہمارا ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم صدیوں تک کسی جگہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جب کوئی انسان آتا ہے جو ہمارے وجود کو محسوس کرتا ہے تو ہم اس سے جڑ جاتے ہیں۔ وقاص نے حیرت سے پوچھا، تو تم مجھ سے جڑ گئی ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، شاید ہاں، مگر تم سے بات کر کے مجھے سکون ملتا ہے، تمہاری آواز میں کچھ ایسا ہے جو ہمارے جہان میں نہیں ملتا۔ وقاص نے کہا، اگر میں تمہارا دوست بن جاؤں تو تمہیں برا تو نہیں لگے گا؟ وہ بولی، دوست بننے میں کیا برائی ہے، مگر یاد رکھنا وقاص، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں، میری حد تمہاری چھت ہے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتی، تمہارے گھر والے مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہارے گھر والے تمہاری طرح دل کے نرم نہیں ہیں۔ وقاص نے کہا، میرا یقین کرو، وہ تمہیں برا نہیں سمجھیں گے، وہ صرف انسان ہیں، ڈرتے ہیں نہ دیکھے ہوئے سے۔ فریال نے سر ہلایا اور بولی، یہی تو فرق ہے، تم دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے اور باقی سب دیکھے بغیر ہی ڈر جاتے ہیں۔
وقاص نے کہا، شاید اس لیے کہ میں نے تمہیں محسوس کیا، تمہارے لہجے کی نرمی میں وہ درد سنا ہے جو کسی انسان میں ہو سکتا ہے۔ فریال نے آہستہ سے کہا، وقاص تمہیں نہیں پتا جن ذاتیوں کی دنیا کیسی ہے۔ ہم بھی اپنے قبیلے میں نیک اور بد میں بٹے ہوئے ہیں۔ کچھ ہمیں ناپاک سمجھتے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کے قریب آ جاتے ہیں، ان کے نزدیک انسان ناپاک ہے، مگر میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تم لوگوں میں محبت ہے، تمہارے دل میں خدا کا ذکر ہے۔ ہمارے ہاں ذکر تو ہے مگر احساس کم، دعا ہم بھی مانگتے ہیں مگر ہمارے لیے قبولیت کی گھڑی بہت کم آتی ہے۔ تم خوش نصیب ہو وقاص کہ تمہارا ہر نیک ارادہ تمہارے رب کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ وقاص نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد پوچھا، تمہیں کبھی انسان بننے کی خواہش ہوئی ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، ہر جن زادی کے دل میں یہ خواہش کبھی نہ کبھی ضرور آتی ہے، مگر پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم دونوں جہانوں کے درمیان ایک پل ہے، ہم مکمل نہ جن ہیں نہ انسان۔ تم لوگ ہمیں ظالم سمجھتے ہو مگر ہم خود اپنے قید میں ہیں۔ وقاص نے کہا، قید تو ہر کسی کے حصے میں آتی ہے، کوئی حالات میں قید ہوتا ہے، کوئی خوف میں، کوئی دل کے جذبوں میں۔ فریال نے دھیرے سے کہا، تم بہت سمجھدار ہو وقاص، تمہاری باتیں میرے دل سے ٹکرا جاتی ہیں۔ میں تمہارے ساتھ جب بات کرتی ہوں تو وقت رک جاتا ہے۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کس سے پتا وقت رک جاتا ہے؟ تمہارے جہاں کا وقت تو ویسے بھی عجیب ہے۔ وہ بولی، ہاں مگر تمہارے چہرے پر وقت کے نشانات نظر آتے ہیں۔ جب تم تھکے ہوئے آتے ہو، جب تم فکر مند ہوتے ہو تو تمہارے چہرے پر دن کی تھکن لکھی ہوتی ہے، اور جب تم مجھ سے بات کرتے ہو تو وہ تھکن اتر جاتی ہے۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، شاید اس لیے کہ تم مجھے وہ سکون دیتی ہو جو دنیا نہیں دیتی۔ فریال نے دھیرے سے کہا، اور تم مجھے وہ احساس دیتے ہو جو میری دنیا نہیں دیتی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، چھت پر دور تک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار بلیوں کی میاؤں کی آواز آتی مگر آج وہ بھی نہیں تھی۔ فریال نے اچانک کہا، وقاص اگر میں تمہاری دنیا میں آ جاؤں، تمہارے آس پاس لوگوں کو نظر نہ آؤں تو کیا تم مجھے پھر بھی چاہو گے؟ وقاص نے چونک کر کہا، تمہیں کیوں لگتا ہے میں بدل جاؤں گا؟ وہ بولی، کیونکہ تم انسان ہو، اور انسان جب چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے تو ان سے ڈرنے بھی لگتا ہے۔ وقاص نے کہا، میں صرف اس چیز سے ڈرتا ہوں جو میرے ایمان کو چھین لے۔ تم تو ایمان والی لگتی ہو، تمہارے لہجے میں بھی رب کا نام ہوتا ہے۔ وہ ہلکے سے ہنس پڑی، بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم خود بھی جن ہو۔ وقاص نے کہا، اگر میں جن ہوتا تو تم سے اتنی دیر بات نہ کرتا، میں تو شاید تمہیں پکڑ لیتا۔ فریال نے ہنستے ہوئے کہا، انسانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو پکڑنے کے عادی ہیں، مگر تم مختلف ہو۔ وقاص نے کہا، شاید تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ فریال نے آہستہ سے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہارے اندر جو بھلائی تھی وہ صرف جاگ گئی ہے۔ وقاص نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، فریال کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی اپنے آپ سے بات نہ کرتا، خود کو وقت نہ دیتا، دفتر سے تھکا آتا آ کر دنیا کی الجھنوں میں پھنس جاتا۔ تم سے بات کر کے محسوس ہوتا ہے جیسے میں خود کو وقت دے رہا ہوں، اپنی ذات کو محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بولی، ہر انسان کے دل میں کوئی ایک کونا ایسا ہوتا ہے جہاں وہ خود سے بات کرتا ہے، میں بس اس کونے کی آواز بن گئی ہوں۔ وقاص نے دھیرے سے کہا، تمہیں کبھی یہ ڈر نہیں لگا کہ میں کسی اور کو تمہارے بارے میں بتا دوں؟ وہ بولی، اگر تم بتا دو تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ پھر وہ راز نہیں رہے گا جس نے ہمیں جوڑا ہے۔ وقاص نے کہا، وعدہ ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مگر تم وعدہ کرو کہ تم کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ وہ بولی، وعدہ تو میں نہیں کرتی مگر نیت رکھتی ہوں۔ نیت بدل بھی سکتی ہے مگر کبھی کبھی وفا میں بدل جاتی ہے۔ وقاص نے مسکرا کر کہا، تو تمہارے اندر بھی شاعری چھپی ہے؟ وہ بولی، ہماری دنیا میں شاعری نہیں دعا کہلاتی ہے، جو دل سے نکلے وہ شعر نہیں دعا ہوتی ہے۔ وقاص نے کہا، تو پھر تمہارے یہ سب جملے دعائیں ہیں؟ فریال نے کہا، شاید تمہارے لیے ہاں۔ وقاص نے آہستہ سے کہا، تم مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہو۔ وہ بولی، جیسے تم آتے ہو تو مجھے لگتا ہے جس سے کوئی چراغ جل گیا ہو، تمہارے اندر کی روشنی میرے دل کی تاریکی کو دور کر دیتی ہے۔ وقاص اجازت لے کر نیچے آ گیا۔ اگلا دن معمول کے مطابق گزرا۔ شام سے ہی کالے بادل چار سو پھیلے تھے، جیسے موسم کے تیور اچانک سے بدل گئے ہوں۔ رات کو آسمان پر بادلوں کی گرج کچھ اس طرح تھی جیسے کوئی جنگ چل رہی ہو۔ ہوائیں درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھیں، بجلی کی روشنی کبھی کبھی چھت کی دیواروں کو چمکا دیتی، اور ہر بار وقاص کو محسوس ہوتا جیسے فریال کا سایہ ان روشنیوں کے بیچ ٹھہر جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی چھت پر آیا تھا،
مگر اس کے اندر ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ دل بہت تیز دھڑک رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، فریال تم کہاں ہو؟ آج تو پوری دنیا جیسے تمہیں بلا رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے ہوا کی ایک لہر گزری اور اس کے ساتھ وہی مانوس آواز سنائی دی، میں یہی ہوں وقاص، آج کی رات تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے، فریال سامنے کھڑی تھی۔ سفید لباس ہوا میں لہرا رہا تھا اور اس کے گھنگھریالے لمبے بال کندھوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے آسمان کی بجلی اس کے چہرے پر آ کر ٹھہر گئی ہو۔ وقاص نے کہا، تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ یہ طوفان بہت خطرناک ہے، اندر چلو۔ وہ دھیرے سے بولی، طوفان باہر نہیں وقاص، آج کا طوفان تمہارے دل کے اندر ہے۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ وقاص حیران ہو کر کہا، کیا مطلب؟ تم تو جانتی ہو میں تمہیں دل سے چاہتا ہوں، مگر تمہاری دنیا میری نہیں ہے۔ وہ بولی، اگر تم میرا ساتھ چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر عہد کر لو، نکاح کر لو میرے ساتھ، مگر یاد رکھنا یہ نکاح تمہیں میری دنیا سے جوڑ دے گا۔ ہمارا یوں روز روز اکیلے میں ملنا اصول کے خلاف ہے۔ بے شک میں ایک جن زادی ہوں، مگر ہوں تو عورت ذات نہ۔ میرے قبیلے کو اس بات کی بھنک لگ گئی ہے کہ میرے دل میں محبت کی ایک ہلکی سی چنگاری بھڑکنے لگی ہے اور وہ جذبات صرف تمہارے لیے ہیں۔ وقاص چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے فریال کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف نہیں محبت تھی، وہاں دھوکہ نہیں سچائی تھی۔ وہ بولا، نکاح؟ مگر کیسے؟ تم تو انسان نہیں ہو۔ وہ بولی، نکاح دلوں کا عہد ہوتا ہے وقاص، شریعت کا وعدہ ہوتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے میرا ہاتھ تھام لو تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ وقاص کے دل میں عجیب سا سکون آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہے؟ فریال نے آنکھیں بند کر کے کہا، اگر تم اللہ کے نام پر عہد کرو تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وقاص نے چھت کے کونے میں رکھی الماری سے قرآن مجید نکالا جو اس کی ماں اکثر وہاں رکھتی تھی۔ اس نے کپڑا ہٹا کر قرآن کو ہاتھ میں لیا اور کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، پھر نکاح کے الفاظ دہرا دو۔ وہ قدم بڑھا کر قریب آئی۔ وقاص نے قرآن پر ہاتھ رکھا اور اس کی ہدایت پر کلمہ پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں وقاص بن عبد الرحمن تم فریال بنت جبران ولیم کو قبول کرتا ہوں اپنی زندگی کی امانت کے طور پر۔ اس کے الفاظ گونجتے گئے، بجلی زور سے چمکی اور فریال کے آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے، مگر وہ آنسو زمین پر گرتے ہی دھوئیں میں بدل گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا، اب ہمارا نکاح مکمل ہو گیا وقاص۔ وقاص نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہوگا؟ وہ بولی، اگر نیت پاک ہے تو آسمان کا دروازہ خود کھل جاتا ہے۔ تم نے اللہ کے نام پر وعدہ کیا ہے، اب میں تمہاری ہوں، مگر اس نکاح کے راز تمہارے اور میرے درمیان رہے گا، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وقاص نے کہا، کیوں؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ بولا، بھروسہ ہے مگر دنیا تمہیں قبول نہیں کرے گی، وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ نہیں پائیں گے اور نہ تم ان سوالوں کے جواب دے پاؤ گے۔ وقاص نے کہا، مگر تم تو نیک ہو، تم کسی کو نقصان نہیں دیتی، پھر ڈر کیسا؟ وہ بولی، ڈر میرا نہیں تمہاری دنیا کا ہے، وہ وہموں اور کہانیوں کی دنیا ہے جہاں جن کا مطلب صرف شر سمجھا جاتا ہے۔ وقاص نے کہا، تو ہم اس راز کو راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ فریال نے دھیرے سے کہا، تم نے قرآن پر ہاتھ رکھا ہے، اس لیے اب یہ رشتہ تمہارے ایمان کے ساتھ بن گیا ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے میں تمہارے ساتھ سجدہ کروں گی، جب تم دعا مانگو گے میں آمین کہوں گی، جب تم رو گے میں تمہارے آنسو صاف کروں گی۔ وقاص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، تم واقعی میری زندگی میں روشنی بن کر آئی ہو فریال۔ فریال نے کہا، روشنی صرف تب تک رہتی ہے جب تک ایمان زندہ رہتا ہے، یاد رکھنا۔ وقاص، اگر تم کبھی جھوٹ بولو گے یا وعدہ توڑو گے تو یہ روشنی بجھ جائے گی۔ وقاص نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارا ذکر کبھی زبان پر نہیں لاؤں گا، مگر دل میں ہمیشہ رکھوں گا۔ فریال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آج کے بعد تم میرے شوہر ہو اور میں تمہاری امانت۔ وقاص نے محسوس کیا جیسے اس کے ارد گرد ہوا میں خوشبو بھر گئی ہو، ایسی خوشبو جو کبھی نہیں سونگھی۔ وہ بولا، فریال تمہارا ہاتھ تو تھام لو۔ وہ بولی، میرا ہاتھ نہیں میری نیت تھام لو۔ ہاتھ مٹی کے ہوتے ہیں، نیت آسمان کی۔ وہ مسکرایا اور کہا، تم واقعی انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہو۔ فریال نے کہا، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، صرف شکل مختلف ہے۔
نیت اگر سچی ہو تو رب دونوں کی سنتا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، وکاس، آج کی رات تمہارے لیے امان کی رات ہے، مگر جب صبح ہوگی تو میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گی، کیونکہ دن کی روشنی میں میرا وجود مان پڑ جاتا ہے۔ وکاس نے کہا، مگر میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ وہ بولی، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارے دل کے قریب ہوں گی، تمہارے کانوں میں اذان کی طرح گونجوں گی، تمہارے گھر کے مسئلے ختم ہونے لگیں گے، مگر تم کسی کو کچھ نہیں بتانا۔ وکاس نے کہا، اگر کبھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی تو میں کیسے بلاؤں؟ وہ بولی، جب دل سے بولو گے تو میری موجودگی تمہیں محسوس ہوگی۔ وکاس نے دھیرے سے کہا، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ فریال نے کہا، تمہیں بھولنا نہیں چاہیے، مگر دنیا کے لیے تمہیں وہی رہنا ہے جو تم ہو۔ وکاس نے کہا، تمہارا وعدہ کہ تم مجھے چھوڑو گی نہیں۔ وہ بولی، جب تک تم مجھے بھولنے کی کوشش نہیں کرو گے میں رہوں گی۔ وہ دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہونے لگی اور وکاس نے دیکھا کہ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں ایک چھوٹا سا روشن دائرہ بن گیا، جیسے کسی نے چھت پر نور کا چراغ رکھ دیا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، فریال، میں نے تمہیں اللہ کے نام پر قبول کیا ہے، تم میری امانت ہو۔ وہ آواز آئی، اور میں تمہاری دعا ہوں، اب کبھی اندھیرا نہیں ہوگا۔ وکاس دیر تک چھت پر بیٹھا رہا۔ بارش تیز ہو گئی، بجلی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی اور وہ سوچتا رہتا کہ کیا واقعی ابھی اس نے جن زادی سے نکاح کر لیا ہے یا یہ سب خواب ہے۔ مگر جب وہ نیچے آیا تو اس کے چہرے پر وہی نور تھا جو فریال کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ اس رات اس کے دل کا سکون جیسے طوفان میں بھی قائم تھا، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ ایمان اور محبت جب ایک ہو جائیں تو جن و انسان کی حدیں خود بخود مٹ جاتی ہیں۔ وکاس کو نکاح کے بعد دن بھر تو کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر جیسی رات گہری ہوتی اور گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے، وہ عجیب سی خاموشی میں خود کو فریال کی موجودگی کی قریب محسوس کرنے لگتا۔ نکاح کی رات کے بعد اس نے کئی بار سوچا کہ شاید یہ سب وہم ہے، مگر اگلی ہی رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا تو اچانک کمرے میں ہلکی سی خوشبو پھیلنے لگی، وہی خوشبو جو اس نے چھت پر محسوس کی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ کھڑکی سے ہلکی سی چمک اندر آ رہی ہے، اور اس چمک کے بیچ فریال کھڑی تھی، سفید لباس میں، چہرے پر وہی سکون، وہی نرمی۔ وہ بولی، وکاس، تم جاگ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے کہا، تم یہاں؟ تمہیں تو دن کے وقت نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، رات ہے وکاس، دن نہیں۔ میں اب تمہاری دنیا میں آ سکتی ہوں، مگر صرف اتنا جتنا تمہاری نیت اجازت دے۔ وکاس نے کہا، تم نے کہا تھا تم دن میں نہیں آ سکتی۔ وہ بولی، نکاح کے بعد کچھ دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں، مگر یہ دروازے سب کے لیے نہیں ہوتے، صرف ان کے لیے جو دل سے سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ وکاس کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ بولی، تمہارے کمرے میں بہت بے ترتیبی ہے اور تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں چاہتی تھی کہ سب ٹھیک کر دوں۔ میں تمہاری زوجہ محترمہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ اپنے شوہر کا دھیان رکھوں۔ وکاس نے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ امی بیمار ہیں؟ وہ بولی، تمہارے دل میں جو دکھ آتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے، تمہاری دعا میرے لیے صدا بن جاتی ہے۔ وکاس خاموش ہو گیا اور دیکھا کہ وہ الماری کی طرف گئی، کپڑے درست کیے، بستر کے کنارے پر بیٹھ کر چادر درست کی، پھر دھیرے سے بولی، تم سو جاؤ وکاس، میں ہوں نا، اب تمہارا گھر محفوظ ہے۔ وہ جیسے دروازے کی طرف بڑھی، وکاس نے کہا، فریال، رک جاؤ، مگر وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی، صرف خوشبو باقی رہی۔ اگلی صبح جب وکاس نیچے آیا تو امی کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی، وہ صبح صبح نماز کے بعد مسکرا رہی تھی۔ سدرا بولی، بھائی، آپ جانتے ہیں رات امی نے کیا بتایا؟ وہ کہہ رہی تھی خواب میں کسی نے ان کے پاؤں دبائے تھے اور ان کے ماتھے پر ٹھنڈے ہاتھ رکھے تھے، وہ روشنی میں لپٹی ہوئی کوئی پری تھی، اور جیسے اس نے امی کے چہرے کو چھوا ان کا بخار اتر گیا۔ وکاس کی سانس تھم گئی، وہ خاموشی سے امی کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، خواب ہی ہوگا امی۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، خواب بھی کبھی کبھی سچائی بن جاتے ہیں۔ میں نے واقعی محسوس کیا تھا جیسے کسی نے دعا کی ہو، میرے لیے وہ ہاتھ عام انسان کے نہیں تھے، ان سے ٹھنڈک نکل رہی تھی۔ وکاس کے دل میں سکون بھی آیا اور ایک خوف بھی کہ اگر کسی دن فریال کو دیکھ لیا گیا تو کیا ہوگا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنے دل میں راز رکھے گا، مگر آج جب دوبارہ چھت پر گیا تو وہ پہلے سے موجود تھی۔ وہ بولی، تم پریشان ہو؟ وکاس نے کہا، ہاں، اگر کوئی تمہیں دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ وہ بولی، کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک میں چاہوں نہ دیکھے۔ وکاس نے کہا، تم واقعی میری ماں کی مدد کر رہی ہو؟
وہ بولی، وہ تمہاری ماں ہے تو میرے لیے بھی قابل احترام ہے۔ میں نے ان کے لیے دعا کی اور ان کی تکلیف کم کر دی۔ وقاص نے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگ سمجھیں گے جادو ہے۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، جادو نہیں، محبت ہے۔ محبت اگر خالص ہو تو دعا بن جاتی ہے۔ وقاص نے کہا، مگر تم اپنی دنیا کو ناراض کر دو گی۔ وہ بولی، میری دنیا کی پرواہ نہیں، میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وعدے ٹوٹتے نہیں۔ وقاص نے کہا، فریال، اگر تم مجھے اس طرح مدد کرتی رہو تو میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں پاؤں گا۔ وہ بولی، چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، تمہارے دل میں اگر میرا ذکر رہے تو میں رہوں گی، اگر تم بھول جاؤ گی تو خود بخود مٹ جاؤ گی۔ وقاص نے کہا، میں نہیں بھول سکتا، تم میری زندگی کا وہ حصہ بن گئی ہو جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ فریال نے کہا، وقاص، محبت دکھائی نہیں دیتی مگر ہر چیز بدل دیتی ہے۔ تم دیکھنا، جلد تمہارے گھر کے سارے مسئلے خود ٹھیک ہونے لگیں گے، مگر ایک شرط ہے، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، نہ میرے بارے میں نہ نکاح کے بارے میں۔ اگر کسی کو خبر ہوئی تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وقاص نے کہا، وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ بولی، پھر اطمینان رکھو، تمہاری ماں جلد مکمل ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارے والد کے کاروبار میں برکت ہوگی اور تمہاری بہن کے نصیب کا دروازہ کھل جائے گا۔ وقاص نے کہا، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ بولی، تمہارے دل کے ہر راز کی گونج میرے جہاں میں سنائی دیتی ہے، تمہاری فکروں کی دھڑکن میں نے سن رکھی ہے۔ وقاص کے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا، فریال، تم انسانوں سے بہتر نکلی ہو، تم تو میرے خدا کی رحمت بن گئی ہو۔ وہ بولی، وقاص، خدا اپنی رحمت کبھی براہ راست نہیں بھیجتا، وہ کسی کے ذریعے آتی ہے، کبھی انسان کے ہاتھ سے، کبھی جنات کے وجود سے۔ وقاص نے دھیرے سے کہا، تمہارے بغیر اب یہ گھر خالی لگے گا۔ وہ بولی، میں ہر رات آؤں گی، مگر اگر تمہارے دل میں شک آیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد وقاص نے کئی راتیں سکون سے گزاری۔ گھر میں عجیب سا چین پھیل گیا، امی کی صحت سنبھلنے لگی، والد کا چہرہ پرسکون ہو گیا اور سدرا کے رشتے کی بات بھی ہونے لگی۔ سب حیران تھے کہ اچانک ایسا کیا ہوا۔ وقاص صرف مسکرا دیتا مگر اندر ہی اندر ایک خوف پل رہا تھا، اگر فریال کی یہ مدد کسی دن راز بن کر کھل گئی تو کیا ہوگا۔ اس کے دل میں فریال کے لیے محبت بھی تھی اور ڈر بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ رشتہ صرف جذبات نہیں، ایمان کا بھی امتحان ہے، اور ہر رات جو اپنے کمرے میں بیٹھتا تو ہلکی سی خوشبو سے بتا دیتی کہ فریال آ گئی ہے۔ کبھی وہ چپکے سے کھانا رکھ کر جاتی، کبھی باورچی خانے میں چمچوں کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی، کبھی امی کے کمرے سے مدھم سا ذکر سنائی دیتا، جیسے کوئی ان کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہا ہو۔ وقاص کا دل کہتا تھا، یہ سب فریال کر رہی ہے، مگر اس کا دماغ ڈرنے لگتا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ سوچتا رہتا کہ یہ محبت اگر راز نہ رہی تو شاید سب کچھ برباد ہو جائے، اور پھر بھی ہر رات وہ اس خوشبو کے انتظار میں رہتا، جیسے کوئی دلہن چھپ کر اپنے شوہر کے کمرے میں آتی ہے اور چپکے سے سب کچھ سنوار کر چلی جاتی ہے۔ فریال اب اس کے لیے صرف جنزادی نہیں تھی، وہ اس کی دلہن تھی، مگر ایک ایسی دلہن جو دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی تھی، اور وقاص جانتا تھا کہ یہ راز اگر کبھی کھل گیا تو نہ وہ خود رہے گا نہ اس کا سکون۔ زندگی ایسی معمول پر چل رہی تھی، دن بھر دفتر، شام میں گھر والے اور رات کو فریال۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ یوں ہوا، وقاص کے والد کا گھر آتے ہی وقت اچانک سے بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہر کوئی پریشان ہو گیا۔ وقاص کے دل میں اس رات ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا، کبھی اپنے باپ کے کمرے کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان پر بادلوں کے بیچ چمکتی بجلی کو، جیسے کوئی اشارہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ ماں رو رو کر تھک چکی تھی۔ بہن سدرا بار بار کہہ رہی تھی، بھائی، ابا کو ہسپتال لے چلو، مگر ڈاکٹر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ زخمی ہونے کی شدت ایسی ہے کہ امید بہت کم ہے۔ وقاص کے ذہن میں بار بار ایک ہی چہرہ ابھر رہا تھا، فریال کا وہی نرم لہجہ، وہی چاندنی سا چہرہ جو ہمیشہ کہتی تھی، میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں مگر مدد کے وقت آ سکتی ہوں۔ وقاص نے خود سے کہا، نہیں، میں اسے نہیں بلاؤں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب باپ کی سانسیں رک رک کر چلنے لگی تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے سر جھکا کر کانپتی آواز میں کہا، فریال، اگر تم کہیں ہو، اگر میری آواز سن سکتی ہو تو آج ایک بار آ جاؤ، میں خود کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ جملہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی، جیسے کسی نے دور سے آئینہ لا کر رکھ دیا ہو۔ فضا میں ایک ٹھنڈی خوشبو پھیل گئی اور دروازہ آہستہ سے چرچرا کر کھلا۔ وقاص نے چونک کر دیکھا تو وہی سفید لباس میں فریال کھڑی تھی۔
اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں اجازت سے آئی ہوں، صرف مدد کے لیے۔ وکاس نے کہا، فریال، وہ مر رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر پا رہا، تم کچھ کرو۔ ڈاکٹر نے جواب دے کر گھر بھیج دیا ہے، میں بہت بے بس ہوں۔ فریال آگے بڑھی، اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے وکاس کے باپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کچھ پڑھنے لگی۔ اس کی زبان پر عربی کے الفاظ سے مگر لہجہ اتنا پاکیزہ تھا کہ وکاس کے دل سے خوف نکلنے لگا۔ کمرے کی فضا بدل گئی، ہوا میں خنکی پھیل گئی۔ ماں جو ابھی تک روتی جا رہی تھی اچانک ساکت ہو گئی۔ اس نے کہا، بیٹا، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ وکاس کچھ نہ بولا، صرف دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد فریال نے آنکھیں بند کی، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سے روشنی پھیلی اور پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وکاس نے دیکھا باپ کے چہرے پر پسینہ ابھر آیا تھا اور ان کے لب ہلنے لگے۔ ماں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور چیخی، یا اللہ، وہ سانس لے رہے ہیں۔ سدرا دوڑ کر پانی لائی اور وکاس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ فریال نے وکاس کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، میں جا رہی ہوں، یہ میرا وعدہ تھا، جب ضرورت ہوگی میں آؤں گی، لیکن یاد رکھنا یہ مدد میرے اختیار میں نہیں تھی، یہ تمہارے یقین کا صلہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ روشنی میں بدل گئی۔ وکاس نے ہاتھ بڑھایا مگر اس سے پہلے وہ غائب ہو چکی تھی۔ کمرے میں اب صرف قرآن کی آیات کی بازگشت رہ گئی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا، ابھی تو لگ رہا تھا تم کسی سے بات کر رہے ہو۔ وکاس نے نظریں جھکا کر کہا، نہیں امی، میں دعا پڑھ رہا تھا۔ وہ رات گزر گئی مگر اگلی صبح سب حیران تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ معجزہ ہے، ایسے مریض کا دوبارہ سانس لینا ممکن نہیں تھا، مگر یہ چل پھر رہے ہیں۔ وکاس چپ چاپ باپ کے پاس بیٹھا رہا۔ باپ نے کہا، بیٹا، رات عجیب خواب آیا، جیسے کہ سفید روشنی میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، تم بھی وہیں تھے، کیا ہوا تھا؟ وکاس نے مسکرا کر کہا، بس دعا کا اثر ہے ابا، باقی سب اللہ کا کرم ہے۔ مگر دل کے اندر ایک سکون سا اتر آیا۔ اسے لگا جیسے فریال کی نیکی اب اس کے گھر کی دیواروں میں بس گئی ہو۔ اس دن کے بعد ماں کا چہرہ کھلا کھلا سا رہنے لگا، بہن کے امتحان اچھے گزرنے لگے، باپ کی طبیعت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ وکاس اکثر رات کو چھت پر جاتا، چاند کو دیکھ کر مسکرا دیتا، جیسے کوئی پرانی ساتھی اس سے بات کر رہی ہو۔ کبھی دھیرے سے کہتا، فریال، تم سن رہی ہو نا؟ تو ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیل جاتی اور وکاس سمجھ جاتا کہ وہ قریب ہے۔ اگرچہ اب وہ سامنے نہیں آتی تھی، اس نے اپنی تمام تر طاقت لٹا کر اس کے والد کو زندگی بخشی تھی۔ اب اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ سامنے آتی، مگر اس کی موجودگی ہر جگہ محسوس ہوتی۔ کبھی کھانے کی خوشبو بدل جاتی، کبھی کمرے میں ٹھنڈی ہوا آ جاتی، کبھی ماں کہتی، آج کسی نے میرے سر میں تیل لگایا تھا، مگر یاد نہیں کون تھا۔ سب کچھ بدل گیا تھا، مگر وکاس کے دل میں ایک بات ہمیشہ رہی کہ وہ جنزادی جس نے اس کے باپ کو زندگی دی، وہ اب اس کے دل کے اتنے قریب ہے کہ دور رہ کر بھی اس کے گھر کی محافظ ہے۔ وکاس کے دوست آ کر پوچھتے، یار، تمہارا گھر اتنا پرسکون کیسے ہے؟ ہر وقت خوشبو آتی ہے، تم نے کوئی نیا عطر خریدا ہے؟ وکاس ہنس دیتا اور کہتا، شاید اوپر کی چھت سے آتی ہے، وہی پرانی چھت جہاں کبھی برتن گرتے تھے اور زنجیروں کی آواز آتی تھی۔ اب وہاں خاموشی ہے، صرف چاندنی ہے اور کبھی کبھار ایک سایہ جو محبت سے جھک کر گھر کی چھت کو چھوتا ہے۔ وکاس جانتا تھا وہ فریال ہے، اس کی چھپ کر آنے والی دلہن جس نے اپنا وجود اس کے گھر کی دعا میں بدل دیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔